بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتم، یہ چوتھی وجہ ہے. کتنی؟ پانچویں وجہ ہے. اے او مسلمانوں، تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، محبت کا برتاؤ کرتے ہو. ولا یحبونکم، اور وہ تمہارے ساتھ محبت حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ان یہودیوں والی ایتیں سمجھنی ہوں تو وقت کے علماء سوء اہل بدعت کو سامنے رکھو. اب ذرا شاہ صاحب کے اس ارشاد کے مطابق دیکھو. تحبونہم، تم اہل بدعت سے محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم، وہ تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں. پھر تمہیں کیا ضرورت ہے ان کے نیچے داخل ہونے کی، ان کے پاس جانے کی؟ یہ فخر کر رہے، فوٹو کھچوایا، میں فلانے شیخ بنتی کے ساتھ بیٹھا ہے الو. اس سے بہتر ہے کسی خنزیر کے ساتھ بیٹھ کے تیرا فوٹو آنا چاہیے تھا. ایسے چبل کے ساتھ بیٹھ کے تیرا فوٹو آیا. کسی خنزیر، کتے، باندر کے ساتھ فوٹو ہوتا وہ اتنا قابل مذمت نہیں تھا جتنا تیرا بدعتی شیخ الحدیث اور اہل بدعت کے سرغنوں کے ساتھ فوٹو چھکائے. اور پھر دعوت دیں گے تو انہوں نے کب تمہیں دعوت دی ہے؟ وہ تمہارا منہ نہیں دیکھنا چاہتے اور تم جناب ان کی خوشامدیں کرتے ہو. بڑا فخر ہوتا ہے ہمارے ہاں فلانا بزرگ بھی آیا، فلانا لاکھ لعنت تجھ پہ بھی تو تیرے بزرگ پہ بھی. بدعتیوں سے فخر کرنا اور اس پر بہرحال اللہ حفاظت کرے. لا یحبونکم، وہ تمہیں نہیں پسند کرتے، تم ان کے ساتھ محبت کرتے ہو، وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، یہ جو سلیم خان کو بلایا تھا، کبھی انہوں نے بھی ان کو بلایا ہے؟ آؤ حضرت شیخ تقریر کر جائیں، سوال نہیں. ادھر آ کے بھی اس نے اپنی بک بک شروع کی، اپنی بک بک. وہی قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ اسی کی تقریر تھی. ان کی تقریروں سنو، تمہارے سٹیج پہ آ کے بکواس کر رہا ہے بڈھا ابلیس، اور جہاں آ کر وہی کتاب و سنت کے مقابل محند 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 بول نہیں سکتا، قبر میں داخل ہونے والا ہے. لیکن پتہ چلتا کچھ بھی نہیں. لیکن شرم تو ہمیں آنی چاہیے، ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ کل بدعتی شیخ ڈنگر وہ آ رہا ہے. لا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ. چھٹی وجہ، اپنی راز ظاہر نہ کرو. تؤمنون بالکتاب کلہ، تم ایمان رکھتے ہو الکتاب بالکتاب، تمام کتابوں پر. تمہارا تمام کتابوں آسمانی پر ایمان ہے. کلہ ہی، اور وہ تمہارے قرآن کو نہیں مانتے. کچھ شرم کرو. مانتے ہیں یہ قرآن کو مانتے ہیں؟ تم مانتے ہو سب کتابوں کو. بالکتاب کلہ ہی، آسمانی کتابیں، زمینی نہیں. تم مانتے ہو سب آسمانی کتابوں کو، اور وہ نہیں مانتے تمہارے قرآن کو. جو تمہارے قرآن کو نہ مانے اس کے ساتھ دوستی رکھنا، اس کو رازدان بنانا. کچھ تو خیال کرو. وَإِذَا، ساتویں وجہ، وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے. جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں، وہ تو کہتے تھے آمنا، لیکن یہ بھی نہیں کہتے. یہ ملتے ہیں تب بھی یہ ہمارے حضرات ان کو صفائیاں پیش کرتے ہیں. وہ نہیں کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے. وہ نہیں کہتے. کیا ڈرامہ ہے.
بتی کی مدرسہ میں تدریس کا کیا حکم ہے؟ اول نمبر کی بے غیرتی ہے، بے حسی ہے، ایمانی بے غیرتی۔ جو اہل بدعت کے مدرسے میں پڑھاتا ہے وہ تقیہ کر کے رہتا ہے، اور تقیہ اسلام میں نہیں ہے، اور وہ کبھی توحید و سنت پہ پکا نہیں ہوتا، وہ اسی طرح منافق رہتا ہے۔ اہل بدعت کی خدمت ہو رہی ہے۔ ہاں بھائی دیکھو، جب وہ تم سے ملتے ہیں قالو آمنا، چاپلوس ہے، جب آپ کے پاس آئیں گے نا تو کہیں گے اے قربان جاواں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ توبہ آپ کے خلاف ہم سوچ سکتے ہیں؟ تصور ہے کہ ہم آپ کے خلاف کوئی بات کریں؟ ہم تو دل جان سے تم پہ قربان ہیں، ہم تو سب کچھ تم پہ لٹانے کے لیے تیار ہیں، تم ہمارے کتنے قریبی دوست ہو، پیارے دوستو بزرگوں، ہم بالکل تمہارے ساتھ ہیں۔ قالو آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب جدا ہوتے ہیں، سیڈ پہ ہوتے ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، یہ کنایا ہے غصہ سے۔ یہ زندہ کیوں ہے؟ ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ مرے ہوئے مماتیا، مرے۔ یہ تو انگلیاں عزو، چک مارتے ہیں، علیکم الاناملا، چباتے ہیں، کھاتے ہیں اپنی انگلیاں، من الغیظ، غصہ کی وجہ سے، الانامل جمع انملا بفتح المیم، انمولا، انملا، میم کا فتح بھی ہے ضمہ بھی، اور یہ کہتے ہیں ہیا اطراف الاصابع، اصل النمل، نمل کہتے ہیں چیمٹی کو، اور انامل دقت کی وجہ سے اور تصرف بالحرکت، یہ پھرتے رہتی ہیں، یہ حرکت میں رہتے ہیں چمٹی کی طرح، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ انامل، مشبہ بہ فی الدقہ۔ قل موتو بغیظکم، فرما دیجئے مرو بے ایمانو، مر جاؤ اپنے غصے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور،